وہ یوتھ جن کو دہشت گرد کہا جاتا تھا وہ کیسی سی سپلائی ہوئی دیوار بنے جب پاکستان کی بات آئے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم ہر سطح پہ تیار ہیں, اور اس کنفرنٹیشن کا فائدہ کس کو ہے؟ جو فالٹ لائنز پہ کام کر رہے ہیں, وہ لوگ جو نالائق ہیں, نااہل ہیں, جو لوٹ مار کر کے جو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے, ان کو فائدہ ہے نا. تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ پاکستان کے مفادات کو, پاکستان کو اور پاکستان کی بنیادوں کو. تو عمران خان سے بات کرنا جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے. اے پی سی کو انگیج کریں, سب کو آن بورڈ لے کے آئیں. کیا یہ جنرل جنجوعہ نے وہ سیپریٹسٹ جو کہ بی ایل اے نے ان کی سوچ بدلی تھی, پہاڑوں پہ چلے گئے تھے, وہ واپس نہیں آئے, مین سٹریم میں نہیں آئے, ہتھیار نہیں گرائے, فاٹا میں کیا کچھ نہیں ہوا, آج بھی سب زلالی پرچم وہ اٹھاتے ہیں, پاکستان کے لیے جیتے ہیں وہ. پاکستان کی تمام اکائیوں کے دل میں ایک لیڈر ہے, وہ عمران خان ہے. وہ اب زبردستی نہیں لے سکتے. کتنا جبر ہوا, ظلم ہوا. اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ پرائورٹی پہ آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے اس ملک کے لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے, اور سب پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں, کیونکہ ہندوستان ابھی بھی وہ ڈسا ہوا ہے. وہ اس وقت مودی جس کیفیت میں ہے وہ کوئی غلط حرکت کرے گا, اللہ پاک اس کو توفیق نہ دے, لیکن اس کے لیے قوم جس طرح 10 مئی کو ایک نئی روح اللہ نے پھونکی ہے پوری پاکستانی قوم میں, جس غیرت کا مظاہرہ اس قوم نے کیا, اور اس کے لیے سراہتے ہیں ہم. میرے لیڈر نے سراہا ہے افواج پاکستان کو, ایئر فورس کو, نیوی کو, سول آرمڈ فورسز کو. تو آج آپ کے توسط سے یہ ہے کہ یہاں پہ آنے کا مقصد صرف اور صرف حق کی آواز اٹھانا ہے, جس کی اجازت ہمیں آئین اور قانون دیتا ہے. سر جی آخری سوال کروں گا, سنجیدہ سوال ہے. امریکہ پاکستان پر ڈرون گراتا رہا, عمران خان نے کہا نہیں ہوگا, نہیں ہوا. چونکہ اب وہی دھمکی سیم ٹو سیم انڈیا نے دی ہے کہ ہم دہشت گردوں کو ٹارگٹ کریں گے. آیا جب یہ ڈرون پاکستان پہ گرے گا اس کا خمیازہ چاہے انڈیا بھگتے گا یا پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے ان پہ آئے گا؟ دیکھیے جی, پاکستان کے لیے تو ہمارا جینا مرنا سب کچھ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, ہماری غیرت ہے, ہماری عزت ہے. انہوں نے حال دیکھ لیا, وہ مذاق کر رہے تھے, ان کو اللہ نے ایک ایسی شکست عطا کی ہے کہ ان کی نسلیں یاد کریں گی. ان کو چھوڑ دیں, ہندوستان کو چھوڑیں, پاکستان کو متحد کریں. پاکستان جب متحد ہوگا سب ایک پیج پہ ہوں گے, کوئی جرأت نہیں کر سکے گا. بلوچ کو گلے لگائیں, پشتون کو گلے لگائیں, سندھیوں کو, پنجابیوں کو, گلگت بلتستانیوں کو, کراچی اور سندھ کو, پھر صحابہ ٹیریٹری, مرگ ڈسٹرکٹ, فاٹا, فارمر فاٹا, سب کو آن بورڈ کریں. کشمیر, یہ آپ کی جتنی اکائی ہیں ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں, پھر یہ قوم ناقابل تسخیر ہے. انشاءاللہ بڑی عید سے پہلے بڑی خوشخبری دینے جا رہے ہیں. دیکھیے نہ تو میں نجومی ہوں, ٹھیک ہے جی, میرا یقین اللہ سے ہے. اللہ حق پرستوں کو سرخرو کرتا ہے, آزمائی ضرور آتی ہے, جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے, اور انشاءاللہ عمران خان رب ذوالجلال کے فضل سے جلدی آئے گا, اسباب بنائے گا اللہ. اور وسیلہ پی ٹی آئی, یہ ابھی دیکھ رہے ہیں کینڈیڈیٹس, وہ ٹکٹ ہولڈرز, ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز, جن کی گھروں کی عزتوں کے جنازے نکلے, کاروبار بند ہوئے, 1.5 ارب روپے آفر ہوئے, سب ٹکرایا. ورکرز گولی لگی ہوئی ہے, کیا میسج دے رہے ہیں کہ خان کو بتائیں کہ میں نے وفا کی ہے. یعنی یہ انپریسیڈنٹڈ سینز ہیں, ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے. پاکستان اور عمران خان لازم و ملزوم ہے, اور انشاءاللہ وقت کی ضرورت عمران خان ہے اور تمام کی اسٹیک ہولڈرز. آج جن کو دہشت گرد کہا جاتا تھا, دہشت گرد, وہ آج کیا پاکستان کے لیے سیسا پلائی دیوار نہیں بنے؟ اگر مودی سے بات ہو سکتی تو خان سے کیوں نہیں, اختر مینگل سے کیوں نہیں, محمود خانہ چکزئی سے کیوں نہیں؟ بی ایل اے سب کو بٹھائیں, انگیج کریں. جو پاکستان کے دشمن ہیں اندر, جو غیروں کے اشارے پہ چل رہے ہیں, آپ ان کو انگیج تو کریں. جنرل جنجوعہ نے انگیج نہیں کیا تھا. وہ جنہوں نے پہاڑوں میں جا کے پاکستان, افواج پاکستان اور نہتے معصوم پاکستانیوں کو ٹارگٹ کرتے تھے, ان سے بات ہوئی, سرنڈر کیا, ہتھیار گرائے. تو وقت کی ضرورت ایک ہے, سب کو ساتھ لے کے جانا.